بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق علیہ. یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. اس کے راوی مشہور صحابی حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ عنہ. حاتم طائی جو مشہور سخی گزرے ہیں، یہ تو عیسائی تھے اور یہ مسلمان نہیں ہوئے. ان کے بیٹے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے، اور بہت ہی سخی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. بہرحال حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. قیامت کا دن واقع ہوگا، بڑا ہی ہولناک، بڑا ہی پرخطر دن ہوگا. اس دن ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. ہر بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ رب العالمین اس بندے سے، ہر بندے سے ڈائریکٹ خطاب کرے گا. کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر بندے سے بات کرے گا، ہر ایک سے حساب کرے گا. کوئی ترجمان بیچ میں نہیں ہوگا، کوئی واسطہ نہیں ہوگا. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ. انسان اپنے داہنی طرف دیکھے گا، اس کا اعمال نامہ کھلا ہوگا، اس کی نیکیاں، اس کے اعمال اس میں درج ہوں گے. وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ. بائیں طرف دیکھے گا، اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہوگا، اعمال کی کتاب اس کی بکھری ہوئی ہوگی، پھیلی ہوئی ہوگی، اور جو کچھ اس نے کیا ہے سب اس میں درج ہوگا اور حساب ہوگا. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. اور سامنے دیکھے گا تو بھڑکتی ہوئی آگ اس کے سامنے ہوگی. ذرا سوچیے، غور کیجیے. کسی حاکم کے سامنے اگر کسی کو پیش ہونا پڑتا ہے جہاں اس سے سوال جواب ہو، حساب کتاب ہو، تو کیا حال ہوتا ہے انسان کا؟ خوف کے مارے اس کے پیر کانپتے ہیں، اس کے اوپر ایک دہشت طاری ہوتی ہے کہ کیا جواب دیں گے، مشکل سوال ہوگا. تو یہاں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، جس کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے. کوئی جھوٹ بول کر، کوئی دھوکہ دے کر، کوئی زور زبردستی کر کے نکل نہیں سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور یہ صورتحال ہوگی کہ انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے کھلا ہوا ہوگا اور اس کے سارے کرتوت وہاں حاضر ہوں گے. سامنے دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ دہکتی ہوئی آگ ہوگی. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. لوگوں، اس آگ سے بچنے کی فکر کرو، اس آگ سے بچاؤ کے لیے عمل کر لو، اس آگ سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کر لو. معمولی سے معمولی نیکی ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، معمولی سے معمولی نیکی ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو. اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں دیکھ سکتے ہو، تمہارے بس میں ہے تو اتنا ہی دو. پوری ایک کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے. قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا اور انسان کو اس وقت اپنے نیک اعمال کی اور نیکیوں کی قیمت معلوم ہوگی. وَفَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس میں ایک کھجور کا ٹکڑا دینے کی بھی وسعت نہ ہو، کسی کے پاس میں اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں دے سکے، تو کم از کم اچھی اور بھلی بات کہہ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز انسان کی نوٹ ہو رہی ہے، چھوٹا بڑا ہر عمل، اور قیامت کے دن یہی نیکیاں ہمارے کام آئیں گی اگر اعمال نامے میں ہے تو. اور اگر ضائع کر دیا ہم نے وقت کو، اپنے ثواب کمانے کا جو موقع ہے اس کو گنوا دیا، پھر قیامت کے دن پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، حسرت کریں گے. کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. آج ہم چھوٹی نیکیوں کو کیا، بڑی نیکیوں کو بھی ضائع کر رہے ہیں. نوافل کو تو چھوڑیے، فرائض کا بھی اہتمام کرنے کی جو ہے
فکر لوگوں کے ذہنوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو اس حدیث کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے ہمیں نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فرائض کا اہتمام کریں، نوافل کی پابندی کریں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کو پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی یہی صفت بیان کی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اہل ایمان اللہ کے نیک بندے اللہ کو کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بر لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر بہت ہی آسان ہے اور زبانوں پر بڑا ہلکا ہے، انسان جو کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات ادا کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ کچھ کلمات، کچھ دعائیں ہیں جن کی گنتی متعین کی گئی ہے کہ 3 بار صبح و شام پڑھنا ہے، کسی کو اور زیادہ پڑھنا ہے، کسی دعا کو 100 بار پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کو پڑھنا چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد جو اذکار ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی سب نیکیاں ہیں، یہی سب اصلی کمائی ہے اور جو باقی رہنے والی ہے۔ باقی جو کچھ دنیا میں ہم کماتے ہیں وہ سب یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے بڑی چشم کشا ہے، اس کو ذہن نشین رکھیں اور فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کریں، معمولی سے معمولی نیکی جو ہم کر سکتے ہیں اس کو کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، اعمال صالحہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے، آخرت کی رسوائی سے اپنے پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔